بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا اور مختص ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور وہی ہے جو اس سارے جہانوں کو چلاتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اور سب کچھ اسی کے ماتحت میں چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمیشہ اپنے دامن رحمت میں رکھے، معصیتوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے بچائے رکھے، آمین. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورۃ مریم کی 12ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. ہم نے یحییٰ علیہ السلام سے کہا، اے یحییٰ، یہ کتاب ہے، اس کو تم پوری طاقت کے ساتھ پکڑو. وآتیناہ الحکم صبیّا، اور ہم نے یحییٰ کو عقل، دانائی، ساری چیزیں بچپن میں عطا کر دی. وآتیناہ الحکم صبیّا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیّا وبرا بوالدیہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، توصیف کی، ان کی تعریف کی باتیں کہیں. تو دوستو، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، جمعے کی اس خطبے میں کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات جو قرآن میں 3 مرتبہ دہرائی گئی تکرار کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ آخر اپنے بندوں کو، مجھے اور آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی بات ہمارے پلے ڈالنا چاہتے ہیں، ہماری دماغ میں بٹھانا چاہتے ہیں؟ سوچیں، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. اے موسیٰ، ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اس کتاب کو طاقت کے ساتھ پکڑو. بنی اسرائیل سے کہا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کتاب ہم تم کو دے رہے ہیں وہ کتاب طاقت اور قوت کے ساتھ پکڑو. اور پھر یحییٰ علیہ السلام سے کہا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. تو قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کی تکرار کی. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو، مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کون سی وہ قوت ہے، کون سی وہ طاقت ہے جس سے کتاب کو پکڑنے کی بات کہی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے لیے، ہم کو قرآن کے لیے. اور شریعت پر چلے تو پکے چلیں، شریعت پر چلے تو علم و یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، شریعت کے پورے تقاضوں کے علم کے ساتھ. کچا پکا علم نہیں، کچا پکا عقیدہ نہیں، سطحی باتیں نہیں،
الٹی سیدھی نماز نہیں، جو من میں آیا کر لیا، ہمارے نانا ایسا کرتے تھے، مفتی صاحب ایسا بولتے تھے، ہم جاتے تھے. کہا کہ بات یہ نہیں ہے، بات بالکل الگ ہے، بات بالکل الگ ہے جیسے قرآن کہتا ہے. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں بنی اسرائیل کی وہ حالت، بنی اسرائیل کی قوم جہاں بچے ذبح ہو رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر ظلم ہو رہا ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، لوگ کاٹے جا رہے ہیں. بالکل وہی ظلم کا زمانہ ہے جیسے آج بعض جگہ مسلمانوں پر ہوتا ہے، ویسے ہی ظلم و ستم کا زمانہ ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہا جاتا کہ چلو ٹھیک ہے، چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی؟ اب تم کو جیسے لوگ کہتے ہیں ویسے مان لو نا. پکا مسلمان جینے کو کون کہتا ہے؟ اپ ڈیٹ مسلمان بن جاؤ، خشکا مت لگاؤ، سب کچھ کرو، سب کچھ کرو، بس یہ نہ لگاؤ سب کچھ کرو. زمانہ ایسا ہے بھائی، کیا کریں گے؟ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بنی اسرائیل جہاں بچے ذبح ہو رہے تھے، جہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اے موسیٰ ہمارے دین میں کوئی نرمی نہیں ہے. ہم جو دین اتارتے ہیں اس دین پر آپ کو پوری طرح چلنا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ چلو حالات بگڑ گئے ہیں دین بدل لیتے ہیں. سود کو کہا کہ ہم نے فائدہ ہے، اور شراب کو دوسری شکل میں حلال کر لیا، اور دین تو طریقے بدل دیے، چہرے بدل لیے، لباس بدل لیا، نمازیں بدل لی، اور اپنے عادات بدل لیے، عیدیں بدل لی. کہا کہ چلو زمانہ خراب ہے. زمانہ خراب ہے تو کیا دین کا جنازہ نکالے گا؟ ارے دین تو وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا. اور موسیٰ علیہ السلام کو جب چھوٹ نہیں ملی تو آپ کو مجھے کیا چھوٹ مل سکتی؟ اس زمانے میں کہا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ. دوستو عزیزو، کفار مکہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، تعجب ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے، احادیث نبویہ میں کہا گیا کہ قرآن نے کہا کفار مکہ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، جب بھی سفر پر جاتے تو بت کو بغل میں لے کے گھومتے. اپنے بوریا بستر میں ان کے 2-4 بت ہوتے تھے، لیکن جب سمندروں میں جاتے اور طوفان آ جاتا تو اس بت کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیتے. جا اب تیرا کوئی کام نہیں، اب کام ہے اوپر والے سے. اللہ تعالیٰ سے کہتے اللہ اس طوفان سے تو ہی بچا سکتا، ہمارا بت نہیں بتا سکتا. بت کو اٹھایا سمندر میں پھینک دیا. کتنے مسلمان ہیں، کتنے مسلمان ہیں، مشکلیں آتی ہیں، صعوبتیں آتی ہیں تو آدمی ویسے وقت بھی دوسروں کی طرف امید لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بہت کم امید لاتا ہے، کم امید لگاتا ہے. دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے بار بار کہی، اس بات کو دہرایا کہ تم مضبوط رہو. کن کن کاموں میں مضبوط رہو؟ دین کو مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ کہا کہ عقیدہ مضبوط ہو، عقیدہ گڑبڑ والا عقیدہ نہ ہو. یعنی چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے. کہا کہ نہیں، ایسا نہ ہو. اور علم و یقین، آدمی جن چیزوں کو اسلام کے طور پر آپ اور ہم مسلمان ہیں تو ہم کو علم ہو کہ نمازوں کا علم ہو، نماز کے طور و طریقے کا علم ہو، اور اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ کا علم اس کے پاس ہو. اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے تو تجارت کا علم ہو کہ کہاں کہاں میری تجارت وڈی بن جاتی ہے، سود بن جاتا ہے، کہاں کہاں میری تجارت حلال ہے، اور کون سی چیز جہاں سے میری تجارت میں جوا داخل ہو جاتا ہے، ساری چیزوں کا اسے علم ہو. اور کہاں کہاں میں مزدوروں پر ظلم کرتا ہوں، کہاں کہ مزدوروں کے پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کا اجر دے دو. ان ساری چیزوں کا علم اسے ہو، تبھی جا کر کہیں گے کہ وہ اپنے دین میں مضبوط ہے، اپنے دین میں اس کی پکڑ ہے. اگر مرتا ہے تو کم از کم اسے معلوم ہو کہ میری موت کے بعد میری جائیداد میں کس کا کتنا حصہ ہے، اور وہ جائے علم حاصل کرے اور اپنے اندر بھی مضبوط ہو، علم مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو، اس کی صحت اور تن و من جسم بھی مضبوط ہو. قربان جائیے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سارے لوگ آس پاس کے صحابہ دور چلے گئے، جنگ میں دور چھٹ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. دشمن کے سامنے زبان مبارک پر الفاظ تھے، انا ابن عبد المطلب،
अना नबी ला कदिब, अरे मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, मैं झूठा नबी नहीं हूं। लड़ने लगे, दुश्मनों को पीछा करने लगे, दुश्मनों को पीछे की तरफ जाने पर मजबूर किया, यहां तक कि दूसरे साहब आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिस्मानी तनोमंदी, जिस्मानी ताकत भी ऐसी थी, कहा कि मशहूर अरब का पहलवान रकाना 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराया था। अरब का जो पहलवान था रकाना, उसको 3 मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराया था, नीचे गिरा दिया था। ये मेरे और प्यारे नबी की, ये मेरे और आपके प्यारे नबी की ताकत है, उनका जिसमें अथर की ताकत है जो अल्लाह ताला ने अता की। अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कहा, आपसे कहा, मुझसे कहा कि तुम जिस्म भी तनोमंद बनाओ, जिस्म में ताकतमंद रहो, अपने इल्म में, अपने यकीन में, अपने अकीदे में मजबूत रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल मुमिनुल कवी खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़ व अहब्बु इलल्लाह। एक ताकतवर मोमिन अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बहुत बेहतर है और बहुत महबूब होता है अल्लाह ताला के नजदीक एक कमजोर लाचार मोमिन से। एक ताकतवर मोमिन अल्लाह ताला के नजदीक बहुत महबूब होता है और बहुत अल्लाह ताला उसे चाहते हैं। अल मुमिनुल कवी, फिर अल्लाह ताला ने कहा फी कुल्ली खैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर खैर के मामले में। फिर नसीहत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वस्ताइन बिल्लाह वला ताजस। जिंदगी का कोई भी मामला आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, वस्ताइन बिल्लाह, अल्लाह ताला से मदद चाहो, अल्लाह के सामने हाथ उठाओ। वला ताजस, आजिजी का इजहार ना करो, ओए हमसे नहीं होता साहब, इतना मुश्किल काम हमसे नहीं होता, इतना मुश्किल काम हम नहीं कर सकते। कितने बच्चे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां आती हैं, थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, घर छोड़ना पड़ता है, बाहर छोड़, अरे नहीं साहब हम नहीं छोड़ सकते साहब, हम नहीं कर सकते साहब, ये नेक काम, फजर की नमाज में हम जा नहीं सकते साहब। अल्लाह अकबर, जो अल्लाह का हक अदा ना करे वो दूसरा हक क्या ना कर सकता है। अपना नरम बिस्तर जो छोड़ ना सके। मैं आपको एक मिसाल बताऊं, मैं कभी सोचता हूं अपने दोस्त अहबाब से, अल्लाह ताला बार बार कहते हैं दीन में ताकतवर बनो, मजबूत बनो, और ऐसा कच्चा पक्का दीन अल्लाह के पास नहीं चलता। कितने लोग हैं, मालूम है नमाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़उल यदैन किया, रुकू से पहले, रुकू में जाने से पहले, रुकू से उठने से पहले, उठने के बाद, यानी रफ़उल यदैन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाने से पहले, रुकू से उठने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। सही अहादीस हैं, ऐसा भी नहीं कि चलो हदीस में कोई गड़बड़ हो, कोई भी हो। इसके मुकाबले में कोई हदीस ऐसी नहीं है जो इस बात को साबित करे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न किया, सिवाय अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु के अमल के। कितने लोग ऐसे हैं जो इस हदीस को मानने को तैयार नहीं, सिर्फ इस वजह से कि हमारा दिल नहीं मानता, हमारे मजहब में नहीं है, हमारे मसलक में नहीं है। तो क्या हमारे मसलक में यह भी नहीं है कि अल्लाह के रसूल की ताबेदारी जरूरी है? अल्लाह ताला ने कहा कि प्यारे रसूल की बात मानो, अल्लाह ताला का नबी जो दे दे उसे हासिल करो। दोस्तों अजीजों, क्या ये दीन में मजबूती है? अल्लाह ताला ने यही बात कही, जब हदीस आ जाए, सही सनद के साथ आ जाए, अल्लाह के नबी ने जिंदगी भर जो अमल किया हो, सिर्फ एक सहाबी के अमल पर तुम छोड़ दो। हालांकि कायदा यह होता है, अस्साबितु मुक़द्दमुन अलन नाफी, यानी जो चीज साबित होती है वो साबित न होने वाली चीज पर मुकद्दम होती है। रफ़उल यदैन करना साबित है, अल्लाह के नबी ने जिंदगी भर किया, और मुतवातिर रिवायतें हैं, और आदमी छोड़ देता है, कहता है नहीं हमारे पास नहीं। अरे सही अहादीस में है, अल्लाह के नबी ने किया। एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि इंशाअल्लाह हम इसका आगाज करेंगे, हमें अल्लाह के नबी से मोहब्बत है। आदमी को इल्म होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह ताला जिस बंदे से खैर चाहता है,
اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا بنا لینا چاہتا ہے اللہ اسے علم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے علم کی روشنی دیتا ہے، وہ علم کی باتیں سنتا ہے تو عمل کرتا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا وہ منافقوں کی صف میں لا کر اسے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق وہ ہیں جو جانتے نہیں ہیں، منافق وہ ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب علم دے رہا ہے تو اس کو حاصل کیجئے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سوحان ابن زید تابعی ہیں، مشہور تابعی ہیں، وہ مسجد میں درس دیتے تھے، لوگ سارے درس سننے کے لیے بیٹھتے تھے۔ ایسا تھا کہ کسی جنگ میں ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا، یعنی لیفٹ ہینڈ پورے کا پورا کٹ ہو گیا تھا، لیفٹ ہینڈ۔ انہوں نے ایک مرتبہ تقریر کی، سارے لوگوں نے تقریر سنی۔ اب اس میں ایک تھا بدو، گاؤں والا ایک آیا تھا، اس نے کہا کلامک تعجبنی ویدک تریبنی، کہا کہ صاحب بڑی اچھی تقریر کرے، آپ کی بات میرے دل میں اتر گئی، لیکن آپ کا ہاتھ دیکھ کر مجھے ذرا دل میں ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب تھا اس کے بولنے کا؟ آپ کا جو یہ ہاتھ کٹا ہے اس سے میرے دل میں ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ شاید آپ نے کبھی کوئی چوری کی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ تو سوحان ابن زید نے سنا تو کہا ما یریبک یدی الشمال، اے اللہ کے بندے میرا یہ لیفٹ ہینڈ تجھے کیا شک میں ڈال سکتا ہے؟ تو اس بدو نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ غلطی کرے تو کون سا ہاتھ کاٹتے، سیدھا کاٹتے داوا کاٹتے، مجھے نہیں معلوم۔ پہلے سے وہ جاہل تھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ سزا میں کون سا ہاتھ کاٹتے ہیں، وہ تو نہیں پتا تھا۔ انہوں نے بولا کہ ارے میں تو عالم ہوں، یہ ہاتھ جہاد میں کٹا ہے، اگر واقعی سزا میں کٹنا ہوتا تو یہ ہاتھ کٹتا، یہ ہاتھ کٹتا۔ پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ، جو لوگ بدو ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہیں جانتے۔ اب اس مجلس میں ہم پوچھ لیں کہ بھئی اللہ کے قانون کو اگر کوئی چوری کرتا ہے تو کون سا ہاتھ کاٹتے ہیں؟ کتنے لوگ بتا سکیں گے؟ اگر اس مجلس میں اگر پوچھ لے کہ چوری کے سزا میں جو ہاتھ کٹتا ہے کون سا ہاتھ کٹتا ہے، کہاں سے کٹتا ہے؟ یہاں سے کٹتا ہے، یہاں سے کٹتا ہے، یہاں سے کٹتا ہے، جیسے خوارج نے کہا کہ یہاں سے کاٹنا۔ اگر ہمیں پوچھ لیں اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب ہے کہ شریعت پر چل رہے ہو تو پکے پکے چلو، پورے حدود کو جان کر چلو۔ یہ سطحی علم، سطحی عبادتیں اور جو سنی سنائی چیزیں، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں چلتی۔ کہا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، وَلَا تَعْجَزْ، عاجزی کا اظہار نہ کرو کہ نہیں صاحب یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام دعویٰ کر رہے ہیں، کہا کہ اللہ میں نے ان کو پکارا، تیرے راستے کی طرف آنے کو کہا کہ اعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شریک نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ لوگ ان کو دھکے دے کر گھر کے باہر ہکالتے، مارتے، زخمی کرتے، اور کہا کہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، 950 سال عبادت کرنے، تبلیغ کرنے کے بعد کہا کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، گنتی کے چند لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اللہ کے نبی نے ہمت نہیں ہاری۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ جاؤ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنے اس صحرا میں، اپنے اس ریت کے میدان میں کشتی تیار کرو۔ بڑی تعجب کی بات ہے، اتنی بڑی کشتی ریتیلے میدان میں۔ کہا اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، کہا کہ ہم تیار کریں گے، اللہ نے کہا، اور جس اللہ نے کہا اسی اللہ کو یہاں سے اس کشتی کو لے دینا، میں تھوڑے لے جاؤں گا، اللہ پانی لائے گا، کشتی جائے گی۔ لوگ مذاق کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ،
لوگ اے نو کیا کشتی بنا رہے ہیں صاحب، یہ کشتی یہاں چلے گی، ڈیزرٹ میں، صحرا میں چلے گی، اس کو تو پانی چاہیے۔ کہا کہ ارے پاگلو، میرے اللہ نے کشتی بنانے کو کہا ہے، میرے اللہ نے حکم دیا کہ بڑا شپ بناؤ، میں بنا رہا ہوں، اب اس کو کون چلائے گا؟ میرا اللہ چلائے گا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ دوستو عزیزو، آدمی کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، ایسا بھروسہ جو ان انبیاء کا تھا۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ان انبیاء کی ہدایت کی اتباع کرو، اسی کو کہتے ہیں قوت کے ساتھ۔ آدمی پوری قوت کے ساتھ دین پر جمے رہے، اپنی توحید میں، علم میں، یقین میں، عقائد میں، معاملات میں، اور نماز کے طور و طریقے کے جاننے میں، روزوں کے طور و طریقے کے جاننے میں، اور زکوٰۃ کے طور و طریقے کے جاننے میں کچی پکی عبادت نہ کرے، اور ایسا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسے بڑھے کہ اللہ دنیا کی اس زیب و زینت سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، اور ہے تو ضروریات زندگی کے لیے میں آخرت میں جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو عزیزو، کہا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے دعا کرتے ہیں۔ ہم میں کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنے شوہر کے ظلم و ستم کے خلاف اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہوں۔ وہ اللہ جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو کھینچا، کیا وہ اللہ تمہاری دعا سن نہیں سکتا؟ لیکن شرط ہے کہ اپنے عقیدے میں مضبوطی اختیار کرو، مضبوطی کے ساتھ اس شریعت کو پکڑو۔ یہ شریعت ایسی ہے جو ایسے کمزور لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دین اسلام ایسا طاقتور اور ایسے خالق یعنی ایسا پروردگار جس کے بارے میں وہ القوی العزیز، اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زبردست، ایسے اللہ تعالی کی طرف سے یہ دین اتارا گیا، اور یہ دین جو جبریل امین کے ذریعے آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور ایسے اس دین کے ابتدا کے زمانے کے لوگ ایسے لوگ تھے جن سے قیصر و کسریٰ کانپ جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے درباروں میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ ایسے لوگوں کا یہ دین ہے۔ میرے بھائیوں، اس دین میں بزدلوں، نکموں، کام چوروں، تھکنے والے، عبادت کے موقع پر سونے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اللہ کے نبی نبوت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے 3 دن تک وہاں جاتے ہیں، غار حرا عبادت میں لگ جاتے ہیں، اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توشہ لے کر جاتی دیتی ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو عبادت میں اتنا پکا ہو؟ نبوت سے پہلے کی حالت ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ میں نے ایک مرتبہ آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں سے کہا تھا کہ تمنا کرو۔ لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی نے کہا میں تمنا کرتا ہوں کہ جس حال میں ہم بیٹھے ہیں، جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں، اگر اتنا برابر سونا اگر مجھے مل جائے تو میں اللہ کے راہ میں خیرات کر دوں گا۔ کسی اور سے کہا کہ تم تمنا کرو، تو کہا کہ اتنے سارے موتی مل جائیں تو اللہ کے بارگاہ میں تمنا کر دوں گا۔ اور کہا کسی سے کہا کہ تم تمنا کرو، کہا کہ بھائی نہیں، ہمارے پاس اور تمنا کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک تمنا کرتا ہوں۔ کہا کہ کیا تمنا کریں گے؟ کہا کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاذ ابن جبل، حذیفہ بن یمان، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے دے تو میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان کو لگا دوں گا۔ اور انہوں نے کہا، وہاں بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کے پاس مال بھیجا اور بولا کہ دیکھو یہ لوگ اس مال کا کیا کرتے ہیں۔ کہا کہ معاذ بن جبل کے پاس جب مال گیا، حذیفہ بن یمان کے پاس جب مال گیا، تو انہوں نے سارا مال اللہ کے بارگاہ میں خرچ کر دیا۔ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے طالب نہیں ہیں، لیکن اپنے دین میں، اپنے عقیدے میں، اپنے علم میں، اپنے یقین میں پکے ہیں، مضبوط ہیں۔ اسی کا نام ہے کہ دین کو آدمی طاقت اور قوت کے ساتھ حاصل کرے۔ دوستو عزیزو، ایک بار میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اپنے دوستوں سے، بچوں سے کہوں گا کہ یہ دین، ہم ایسا دین حاصل کریں جو بالکل مضبوط دین ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس دین کو قبول کرتا ہو۔ یہ تلچھٹ والا دین، یہ اوپری دین جو صرف
آدمی وقت پر عادت بن جائے، آدمی نماز پڑھ لے، الٹی سیدھی نماز پڑھ لے، کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری نماز قبول کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی جو آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ جا کر پھر ایک بار نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تین مرتبہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا۔ یہ عہد نبوت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، پھر ایک بار میں کہوں گا کہ ہم اپنے دین پر پھر ایک بار نظر کریں کہ کیا واقعی ہمارے پاس علم کی پختگی ہے اور عقیدے کی مضبوطی ہے، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارا دین اور ہمارے سارے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں، اور آج سنت عام ہے۔ ایک بار میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو، اپنے عقائد کو بالکل ویسے بنائیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی جتنے حاضر ہیں تمام کی دعاؤں کو اللہ تعالی شرف قبولیت بخشے۔ اللہ تعالی تمام کو متبع سنت بنائے۔ اللہ تعالی تمام کے عقیدے کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے مرحومین کو بخش دے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین، ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عنایت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.